السلام علیکم۔ آج عمران خان صاحب کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کے سامنے اس کی پیشی ہو گئی، اور یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بیٹھی تھی وہ G11 میں، اسلام آباد کا سیکٹر G11 میں، جہاں پہ SSP انویسٹیگیشن کا دفتر ہے، اس میں اس کی پیشی ہو گئی۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے سوالات اس سے پوچھے گئے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ کیس جو رپورٹ ہوا تھا نیوز پیپرز میں وہ 22 اگست کو ہوا تھا، اور 21 اگست کو F9 پارک میں عمران خان صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا تھا، جس میں اس نے جو جج ہیں خاتون زیبا چودھری، سیشن جج زیبا چودھری، اس کو اور IG اسلام آباد اور DIG اسلام آباد کو ایک دمکا دینے والی ایک بیان دیا تھا، جس کے خلاف عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو گیا تھا۔ آج پھر پولیس کی طرف سے عمران خان صاحب کو 3 نوٹسز بھیج دیے گئے تھے کہ وہ جو وہ ہیں تفتیشی افسر ہے اس کے سامنے پیش ہو، لیکن عمران خان صاحب 3 نوٹس کو انہوں نے اگنور کیا تھا، اور آج وہ گئے تھے وہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کے سامنے وہ پیش ہو گئے۔ یہ جب وہ پولیس کے جو SSP انویسٹیگیشن کے دفتر میں گئے تو وہاں پہ ایک بڑا سا کمرہ تھا، اس میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے، اور اس میں 7 پولیس کے جو افسران تھے، اس میں جو اس کو ہیڈ کر رہا تھا وہ رخسار مہدی جو SSP ہیں اسلام آباد پولیس کی، وہ اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ملک بشیر صاحب جو DSP ہے وہ تھے، اور 1-2 انسپیکٹر تھے، ایک SHO تھا، اور ایک بندہ جو تھا وہ انٹیلیجنس بیورو یعنی IB کا تھا، تو اس لیے اس کو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، عمران خان صاحب کو بھی عجیب سا لگا ہوگا کہ وہ اوپر سے کر کے اس کو یہ GIT کے سامنے آج اس کو پیش ہونا پڑا، اور سب سے پہلے تو جب وہ اس کمرے میں گئے، بڑا سا ایک کمرہ تھا، تو اس نے سب سے ہاتھ ملایا، اور پھر سب کا انٹروڈکشن کیا گیا، اور جو انویسٹیگیشن ٹیم تھی وہ ایک طرف بیٹھی تھی، جبکہ عمران خان صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے، اور یہ وہ کمفورٹیبل ماحول نہیں تھا اس کو، وہ خان صاحب کو، کیونکہ وہ جو جس طرح اگر ہم دیکھ لیں تو اس کو کبھی ایک عدالت جانا پڑتا ہے، کبھی دوسری عدالت جانا پڑتا ہے، تو پہلے تو بابا روان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ایک تھریٹ بھی ہے، لیکن وہ اس لیے اس جوائنٹ انویسٹیگیشن کے لیے نہیں آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آج اس نے مجبوراً وہاں پہ اس کو جانا پڑا، اور پولیس کے سامنے اس نے اپنا جو بیان ہے ریکارڈ کرایا، اور ایک ملزم کی طرح جو اس پہ ٹیررزم کا یا دہشت گردی کے ایک ملزم کی طرح اس کو اس پولیس آفیشل کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ اور جو رخسار مہدی ہے SSP انویسٹیگیشن، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ رینکر ہے، رینک سے اوپر گئے ہیں، لیکن ایک تھورلی پروفیشنل قسم کے پولیس آفیشل ہیں، اور اس کی باڈی بھی بڑی مضبوط ہے، اور وہ جس کو جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ ہیڈ کر رہا تھا، تو وہاں پہ ان سے جو سوالات تقریباً 25 سوالات مختلف اس سے کیے گئے، کچھ ریٹن اس کو دیا گیا تھا، اور کچھ سوالات انہوں نے ان سے زبانی کیے ہیں۔ پہلا سوال جو پولیس کی طرف سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ کیا آپ نے F9 پارک میں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا؟ تو عمران خان صاحب تو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، اس نے کہا ہاں میں نے خطاب کیا تھا، اور وہ کمفورٹیبل بھی نہیں فیل کر رہے تھے جب جواب دے رہے تھے۔ دوسرا سوال پھر پولیس کی طرف سے یہی آ گیا کہ جو F9 پارک میں آپ نے جو خطاب کیا تھا، جو جلسہ کیا تھا، کیا یہ ذیلی حکومت سے آپ نے کوئی اس کی اجازت لی تھی؟
تو اس کے بارے میں خان صاحب نے جواب دیا کہ مجھے تو علم نہیں تھا، یہ تو میرے وکلاء کو پتہ ہوگا کہ یہ اجازت انہوں نے لی تھی یا نہیں لی تھی۔ حالانکہ جب یہ جس دن اس نے اناؤنس کیا تھا تو اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ تھا، یعنی دفعہ 144 میں آپ 5 لوگوں سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن خان صاحب نے وہ ریلی نکالی تھی 0 پوائنٹ سے، اور وہ ایپلائن پارک تک گئے تھے، اور وہ انہوں نے ظاہری بات اجازت نہیں لی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اس کا کہ اس میں اجازت بھی لینی پڑتی ہے، بہرحال اس نے خود کو معصوم کر دیا، اور کہا کہ میرے وکلاء کو پتہ ہوگا، جو میرے لائرز کی ٹیم ہے اس کو پتہ ہوگا۔ پھر اس نے جو اگلا سوال تھا وہ یہی پوچھا کہ آپ نے اس جلسے میں اپنے خطاب کے دوران جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں زیبا چودھری، اس کے بارے میں جو بیان اس کا، چونکہ وہ بیان ادھر وہ بھی تھا، موجود بھی تھا، تو اس نے وہی بیان جو اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے، ہم آپ کے اوپر ایکشن لیں گے، جو ایک دمکانے کی زمرے میں آتا ہے وہ بیان۔ تو پھر پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ بیان ادھر دیا تھا؟ تو خان صاحب نے کہا جی میں یہ بیان میں نے دیا تھا، اس نے جواب میں کہا۔ تو ابھی ادھر جو ہے خان صاحب نے تسلیم کر دیا کہ میں نے یہ بیان دیا تھا، اور یہ آپ کو پتہ ہے 161 کے زمرے میں آتا ہے، جس میں یہ اس کو 7 سال یا 5 سال یا 6 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے، جو آج پولیس کے سامنے اس نے کنفیس کر دیا کہ جی میں نے یہ بیان دیا تھا۔ لیکن اس نے پھر آگے کہا کہ یہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں نے تو قانون وہ کی تھی کہ میں اس کے خلاف قانونی ایکشن لوں گا وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان صاحب نارملی جس طرح اس کا وہ جواب دیتا ہے۔ تو پھر کیا اگلا سوال جو پولیس کی طرف سے ان کو آ گیا ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ تو جواب میں جو عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھو شہباز گل کا معاملہ تھا، اور شہباز گل جب اس جج کے سامنے پیش ہو گئی تو بجائے یہ کہ اس کو جوڈیشل اس پہ جیل بھیج دیتے ہیں یا اس پہ تشدد ہوا تھا، حوالات کے اندر انڈر کسٹڈی تشدد ہوا تھا، تو اس نے اس کو دوبارہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس جو جج ہے اس کے خلاف وہ جو قانونی ایکشن لوں گا۔ تو پھر پولیس والوں نے کہا کہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس آفیشلز کو یا جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کو ایسا دمکانے والی بیان کس زمرے میں آتا ہے؟ تو پھر انہوں نے وہ پولیس والوں نے ان کو کہا کہ یہ تو ریٹن قانون ہے کہ آپ ایسا جو تھریٹن ایسا دمکانے والا بیان نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال خان صاحب نے پھر وہ کر دیا۔ تو اس نے پھر اگلا سوال یہ پوچھا کہ شہباز گل صاحب آپ کی کیا لگتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ چیف آف سٹاف ہے میرے۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چیف آف سٹاف ہے۔ پھر انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ پولیس کی آئی جی اور ڈی اے جی کے بارے میں بھی آپ نے اسی جلسے میں اس کو بھی دھمکی امیز قسم کے وہ کیے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ دیکھ لیں گے یہ وہ۔ تو پھر نارملی پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں یہ کرپٹ ہے، جو جلسوں میں وہ نارملی وہ کہتا ہے کہ یہ آئی جی اسلام آباد ہے۔ بیسیکلی آئی جی اسلام آباد کا بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ جب رانا ثناء اللہ جو آج کل انٹیریئر منسٹر ہے، اس پہ جب منشیات کا کیس بنا تھا تو پنجاب حکومت یہ اس وقت وہ جو سیف سٹی پروجیکٹ پنجاب کی وہ تھے ڈی اے جی تھے، تو انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جو وہ ہے جو فوٹیج ہے اس کو یا ایپ ایڈیٹ کرے یا اس کو اریز کرے کہ یہ وہاں سے نہیں ملا ہے۔ تو آئی جی جو ڈی اے جی ہیں ڈاکٹر ناصر اکبر جو بھی ہے آئی جی اسلام آباد نام، سوری اگر میں نے غلط لیا ہو، تو اس نے کہا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو کام مجھے سونپا گیا ہے میں وہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو مراد سعید کی کمیونیکیشن منسٹری تھی وہاں پہ ان کے خلاف انکوائری بھی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ تو
ایک کرپٹ وہ ہے آفیشیل ہے پولیس کے، اور جس طرح وہ جلسے میں وہ ایکسپلین کرتا ہے تو کم و بیش 25 سوال پوچھے گئے عمران خان صاحب سے آج یہ ڈی اے جی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی پولیس کی جانب سے، اور عمران خان صاحب جس طرح وہ بہت زیادہ خود کو وہ سمجھ رہے تھے کہ اس ڈی اے جی کی جو جی آئی ٹی تھی اس کے سامنے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، اور جو پولیس کا انویسٹیگیشن جو آفیشیل ہے وہ بنی گالہ بھی کیا تھا، لیکن جو اس بنی گالہ میں عمران خان صاحب کی رہائش گاہ ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس نے ان کو ایکسیس نہیں دی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے تفتیش کرے. تو یہ پورا وہ جو احوال تھا جو آج جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے عمران خان کی جو سوالات و جواب ہوئے کم و بیش 25 سوال اس سے پوچھے گئے، اور ان کو زیادہ دیر بھی پولیس والوں نے نہیں روکا، صرف ان کے سامنے پانی کی بوٹلز رکھی تھی، چائے کبھی نہیں پوچھا. اور ظاہری بات ہے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں تو اس کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا، لیکن اس کے سامنے صرف پانی رکھا گیا تھا اس کمرے کے اندر.